یہ اصول اور یہ سوچ آپ کی غلط ہے. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو نادانی میں، غلطی میں، سہون جن سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر یاد آنے پر وہ اللہ کے حضور آ کر کے توبہ کرتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے معافی کا پروانہ رکھا ہے. جو جان بوجھ کر کے گناہ کرتا ہے اللہ نے ان سے معافی کا وعدہ نہیں کیا ہے. جو جان بوجھ کر کے غلطی کرتا ہے اللہ نے اس سے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. جس سے غلطی سے گناہ ہو جائے، سہون گناہ ہو جائے، لاشعوری اور لا علمی میں گناہ ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے معافی کا پروانہ رکھا ہے. اللہ ان کو معاف فرماتا ہے. یقیناً اللہ کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. چار کام اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی، بادشاہی اور شہنشاہی سب رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم جملہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. حاضرین گرامی، یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں معافی کے تعلق سے بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے، اور وہ جہالت یہ ہے کہ لوگ پہلے جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم و ستم کے بازار کو گرم کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے،
اس نے 99 افراد کے قاتل کو ایک لمحے میں معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ نیکیاں کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ نیک کام کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ایسی بہت ساری نیکیاں ہیں جن سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بلکہ سلسلہ صحیحہ وغیرہ کی ایک روایت ہے، ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا دلنی الی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عمل بتلا دو، مجھے ایک کام بتلا دو جس کام کو کر کے میں اللہ کی جنت کا مہمان بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی، اگر تم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، اگر تم ان دونوں کاموں پر بخوبی عمل کرنے لگو گے تو تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِن موجبات المغفرۃ بذل السلام وحسن الکلام، کہ اے میرے صحابی 2 عمل کر لو، 2 نیکیاں کر لو، تم اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ ایک عمل کیا ہے؟ بذل السلام، ہر ایک سے سلام کرو، سلام کو عام کرو، جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو آپ اس سے سلام کرو، اور وحسن الکلام، بات کرو تو اچھی بات کرو، بات کرو تو میٹھا بولو، بات کرو تو تمہاری زبان میں تمہاری بات کے اندر مٹھاس ہونی چاہیے۔ اے میرے صحابی، اگر تم یہ 2 نیکیاں کرنے لگو گے، اگر تم ان 2 نیکیوں پر مواظبت برتو گے تو تم اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث آپ کو اس تعلق سے مل جائیں گی کہ نیکیاں کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک مسلمان پہلے جان بوجھ کر گناہ کرے، ایک مسلمان پہلے جان بوجھ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کرے، ایک مسلمان اسلام کی تمام حدود کو فلاک کر کے آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، 1000 روپے کا صدقہ دے لے اور اپنے آپ کو تسلی دے کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو نیکی کا کام کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بات یاد رکھنا، ایسے کبھی معافی نہیں ملتی، ایسے کبھی معافی نہیں ملتی، بلکہ معافی کے حوالے سے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا اور اہم اصول بیان کیا ہے وہ اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں معافیاں عطا کرتا ہے۔ جو بے خبری میں، لاشعوری میں، جہالت میں، نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، صرف اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر کے پہلے گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں اٹے رہتے ہیں، گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، گناہوں کو لذت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے معافی کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو بہت سے افراد ایسے ملیں گے، بہت سے مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اسی طریقے کے گناہوں میں مبتلا ہیں، پہلے جان بوجھ کر کے غلطی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے ظالمانہ کارروائیاں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے گناہوں کو لذت کا ذریعہ سمجھ کر کے اسی گناہ میں ڈوبے رہتے ہیں اور معافی کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ یاد رکھو، ایک بات آپ یاد رکھو، ایک مسلمان جب تک گناہوں کی دلدل سے نکل کر کے معافی کی طرف سفر نہیں کرے گا تب تک اس مسلمان کے لیے گناہ کی معافی کا تصور بھی گناہ ہے۔ کیونکہ ایک سود خور آدمی،
ایک سود خور آدمی جب تک اپنے سودی کاروبار سے توبہ نہیں کرے گا، ذرا بتاؤ اسے سود کے گناہ سے معافی کیسے ملے گی؟ ایک حرام خور آدمی جب تک اپنی حرام تجارتوں کو نہیں چھوڑے گا، جب تک اپنے ناجائز دھندوں کو ترک نہیں کرے گا، میرے بھائیوں ذرا بتاؤ وہ کس منہ سے رب العالمین سے کہے گا الہ العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اور حرام خوری سے اللہ رب العالمین، حرام خوری کے گناہ سے اللہ رب العالمین اسے معافی کا پروانہ کیسے عطا کرے گا؟ ایک دیوس آدمی، ایک دیوس بے حیا، بدکار، فحاش اور نظر کا آوارہ انسان جب تک اپنی دیوسیت کو نہیں چھوڑے گا، جب تک اپنی فحاشی اور برائی کو نہیں چھوڑے گا، جب تک اپنی بدکاری سے باز نہیں آئے گا، میرے بھائیوں ذرا بتاؤ وہ گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور رب العالمین سے معافی بھی مانگ رہا ہے، ذرا بتاؤ اسے معافی کیسے ملے گی؟ اسے اللہ رب العالمین معاف کیسے کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ کو معاف فرماتا ہے جس سے لاشعوری میں، جہالت میں، نادانی میں، غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، اور احساس ہونے پر، گناہوں کا احساس ہونے پر وہ بندہ اللہ رب العالمین کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے غفور الرحیم ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کی زبانی آپ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ سنو، قرآن کی زبانی اللہ رب العالمین کا یہ اٹل قانون سنو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جو جہالت اور نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، جو لاشعوری میں گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، جن سے نادانی میں گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو غلطی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے توبہ کے سارے دروازے بند کر دیے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کیا، اللہ رب العالمین انہیں اپنی بخشش کا پروانہ عطا نہیں کرتا ہے۔ جو گناہوں میں اٹے رہتے ہیں، جو گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں، گناہوں پر مصر رہتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھتے ہیں، موت کا منظر جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بخشش عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میں نے معافی کا پروانہ نہیں رکھا، ایسے لوگوں کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ میری معافی، میری مغفرت کے حقدار صرف وہ بندے ہوتے ہیں جن سے لا علمی میں غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے اور احساس ہونے کے بعد وہ میرے حضور آتے ہیں، مجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ آج سماج اور معاشرے میں آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے افراد ملیں گے، بہت سارے ایسے افراد جنہیں احمق کہہ لو، دیوانہ کہہ لو، مجنون کہہ لو، پاگل کہہ لو، دین سے نابلد انسان کہہ لو، ایسے لوگ گنہگاروں کو، بدکاروں کو، حرام خوروں کو ایک جملہ کہہ کر کے پالتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یار غلطی ہو گئی، ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، وہ سب کے گناہ معاف کرتا ہے، ہو گئی ہے تو ہو جانے دو۔ میرے بھائیوں، ایسے احمق اور دیوانے لوگ، ایسے دین سے نابلد لوگ اللہ رب العالمین کے ایک اہم اصول پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ کیا اللہ سب کو معاف فرما دے گا؟ کیا اللہ کی غفوری اور رحیمی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نیک اور بد سارے لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دے؟
क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की गफूरी और रहीमी का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिम और मजलूम की सफाई एक साथ लगा देगा? नहीं मेरे भाइयों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बल्कि क़यामत के दिन हश्र के मैदान में रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों की जमात, ऐ गुनहगारों की जमात, आज तुम्हारी सफाई अलग लगेंगी, आज तुम अलग खड़े किए जाओगे, आज तुम्हारा इम्तियाज बाकी रहेगा, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये दुनिया में गुनहगार था, ये दुनिया में गुनाह करके आया है, ये दुनिया में गुनाहों में डूबा हुआ इंसान था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी सफ को अलग लगा देगा। अल्लाह जालिम की सफाई अलग करेगा, अल्लाह मजलूम की सफाई अलग करेगा, अल्लाह नेक लोगों की सफाई अलग करेगा, गुनहगारों की सफों को अलग करेगा, अल्लाह मुसलमानों और मोमिनों की सफाई अलग लगाएगा, अल्लाह काफिरों और मुशरिकों की सफाई अलग लगाएगा और ऐलान करेगा, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों तुम आज अलग हो जाओ, ऐ मुजरिमों की जमात आज तुम्हारी सफाई अलग लगेंगी। मेरे भाइयों, अल्लाह की गफूरी और रहीमी का मतलब यह नहीं है कि अल्लाह सबके गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ कर देगा। इंसान दुनिया में कुछ भी करता रहे, हरामखोरी करे, सूद खाए, रिश्वत ले, ज़िनाकारी करे, फहाशी करे, सारे गुनाहों में डूबा हुआ हो और अल्लाह से आस लगा के बैठा हो, अल्लाह तो गफूर रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह मुझे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे भाइयों, ये उसूल और ये सोच आपकी गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम उनके लिए है जो नादानी में, गलती में, सहवन जिनसे गुनाह हो जाता है और फिर याद आने पर वो अल्लाह के हुजूर आकर के तौबा करते हैं। अल्लाह ने उनके लिए माफी का परवाना रखा है। जो जानबूझ करके गुनाह करता है, अल्लाह ने उनसे माफी का वादा नहीं किया है। जो जानबूझ करके गलती करता है, अल्लाह ने उससे मगफरत का वादा नहीं किया है। जिससे गलती से गुनाह हो जाए, सहवन गुनाह हो जाए, लाशऊरी और लाइल्मी में गुनाह हो जाए, अल्लाह ने उसके लिए माफी का परवाना रखा है। अल्लाह उनको माफ फरमाता है। यकीनन अल्लाह की बख्शिश की कोई हद नहीं है, अल्लाह की बख्शिश की कोई हद नहीं है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में कहता है, व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन सुम्मा हतदा। चार काम अगर कोई बंदा कर लेता है, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा देता हूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है। क्या? मन ताबा, सच्ची तौबा कर लेता है, गुनाह करना छोड़ देता है, गलती करना छोड़ देता है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है, वह आमना और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में बिठा लेता है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो काम करने का हुक्म दिया है, सिर्फ उन्हीं कामों को करता है। और वह अमिल सालिहन, और अपनी जिंदगी फिर नेकियों से मुज़य्यन कर लेता है, अपनी बकिया जिंदगी में नेकियां ही नेकियां करता रहता है। सुम्मा हतदा, फिर इन्हीं तीनों कामों पर, सच्ची तौबा करने के बाद, ईमान को दिल में बिठाने के बाद, नेकियां करने के बाद, फिर इन कामों पर पूरी जिंदगी डटा रहता है, गुनाहों के करीब नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है, व इन्नी लगफ़ारुन, मैं उसके लिए गफ़ार हूं, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमाने वाला हूं। इसका मतलब यह है, जो जानबूझ करके खताएं करता रहता है और तौबा मांगता रहता है, अपनी इस्लाह नहीं करता है, अपने आप को सुधारता नहीं है, अपने अंदर बेहतरी पैदा नहीं करता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत और बख्शिश से कल क़यामत के दिन महरूम कर दिया जाएगा। जिससे गलती से गुनाह हो जाए, याद आने पे तौबा कर ले, रब्बुल आलमीन उसके लिए गफूर रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही बात बयान करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि इन्नल अब्दा इज़ा अतरफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। एक बंदा जब अपने गुनाह को मान लेता है, एक बंदा जब अपने गुनाह का इकरार कर लेता है, एक बंदा जब अपने गुनाह को तस्लीम कर लेता है, अपने गुनाह का एतराफ कर लेता है, सुम्मा ताबा, फिर अल्लाह के हुजूर आकर के तौबा करता है, फिर अल्लाह के पास आकर के तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। अल्लाह के रसूल बशारत सुनाते हैं, ताबल्लाहु अलैहि, गुनाहों का इकरार करने के बाद, गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाने के बाद, जो बंदा अल्लाह के हुजूर आकर के तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये पहला उसूल है, गुनाहों की माफी का ये पहला उसूल है। वो पहला उसूल क्या है? जिससे गलती से गुनाह हो जाए, जानबूझ कर नहीं, गलती से गुनाह हो जाए, लाशऊरी में गुनाह हो जाए, लाइल्मी में गुनाह हो जाए, बेखबरी में गुनाह हो जाए, अल्लाह फिर गुनाह के याद आने पर वो आकर के तौबा कर ले, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। लेकिन जो बार बार गुनाह करता रहता है,
गुनाहों में डटा रहता है, गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तसलसल के साथ गुनाहों का सिलसिला जारी रखता है और माफिया भी मांगता है, नौज़ बिल्लाह, ऐसा इंसान अल्लाह की जात का गोया मजाक उड़ा रहा है। अगर अल्लाह ने कह दिया मैं गफूर रहीम हूं, तो क्या तुम गुनाह करते रहो, माफिया मांगते रहो, अल्लाह तुम्हें माफ करता रहेगा? नहीं, सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है, सबसे पहले अपने अंदर इस्लाह पैदा करनी है। अपनी इस्लाह करने के बाद जब बंदा गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है और रब के हुजूर जा करके गुनाहों से मगफरत मांगता है, तो अल्लाह कहता है मैं उसके लिए गफ्फार हूं, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमाने वाला हूं। तो गुनाहों की माफी पाने के लिए, गुनाहों पर अल्लाह की बख्शिश और मगफरत को हासिल करने के लिए सबसे पहला उसूल यह है कि नादानी में गुनाह हो, जहालत में गुनाह हो और याद आने पर बंदा सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। गोया जो जानबूझ करके गलत करता रहे और माफिया मांगता रहे, उसके लिए तौबा और मगफरत के सारे दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंद कर रखे हैं। एक दूसरा उसूल यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किन लोगों के गुनाह माफ फरमाता है, अल्लाह किन लोगों को बख्शिश का परवाना अता करता है, अल्लाह की मगफरत और बख्शिश किन लोगों के लिए है। मेरे भाइयों, एक आदमी अगर सौम व सलात का पाबंद है, नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज और उम्रे भी करता है, सदकात व खैरात भी करता है, लेकिन उसके दिल में रहमदिली नहीं है, वो संग दिल है, लोगों को परेशान करने वाला है, लोगों को सताने वाला है, रिश्तेदारों का जीना हराम करने वाला है, उसकी जुबान में दुरुस्ती और सख्ती पाई जाती है, उसके लबो लहजे से लोग महफूज नहीं है, ऐसा इंसान सौम व सलात की पाबंदी के बावजूद भी अल्लाह की मगफरत और बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है। लेकिन जो इंसान रहमदिल हो, लोगों की मदद करने वाला हो, बेलौस लोगों की जरूरतें पूरी करने वाला हो, खैर खाह बनकर लोगों का ताउन करने वाला हो, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने वाला हो, ऐसा इंसान अगर गुनहगार भी होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के साथ आसानी करने की वजह से उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। मैं बुखारी से 2-3 वाकयात आपको सुनाता हूं। बुखारी से 2-3 वाकयात आप सुनिए और अंदाजा कीजिए कि माफी के मामले में आप कहां खड़े हैं, माफी के मामले में आप कहां खड़े हैं। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी भी तौबा को कबूल कर रहा है या आपकी तौबा बीच में कहीं अटक गई है? आप भी अल्लाह की बख्शिश पा गए या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बख्शिश से आप महरूम कर दिए गए? बुखारी से 2 या 3 वाकयात मैं आपको सुनाता हूं, आप गौर से उन वाकयात को सुनो और फिर अपने गिरीबान में झांक करके देखो कि माफी के मुताल्लिक आप किस जगह पे खड़े हुए, खैर खाही आपके अंदर कितनी पाई जाती है। मेरे भाइयों, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, गुज़िश्ता जमाने में एक आदमी था जिसको अल्लाह ने बहुत मालो दौलत से नवाजा था, उसके पास बहुत ज्यादा माल था। वो क्या करता, अल्लाह के बंदों को कर्ज दिया करता था और सामने वाला मकरूज आदमी जब कर्जा टाइम पे नहीं लौटा पाता तो ये और मोहलत देता, टाइम बढ़ा देता कि ठीक है आज नहीं तो कल दे देना, टाइम बढ़ाता रहता ऐसे, और अगर फिर भी नहीं दे पाता तो उसके साथ इतनी आसानी का मामला करता कि अपने हक को माफ फरमा देता, दरगुजर कर देता कि ठीक है भाई तेरे पास नहीं हुआ, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। एक दिन उसको मौत आ गई। जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे सवाल किया, अपनी निजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए, जहन्नम से बचने के लिए क्या क्या नेकियां लेकर के आया है, जरा बता। उस आदमी ने जवाब दिया, या इलाहुल आलमीन, मेरे पास तो बहुत सारी बड़ी बड़ी नेकियां नहीं है, मेरे पास नेकियों का अंबार नहीं है, लेकिन एक नेकी मुझे याद है जो नेकी मैं दुनिया में करता था। अल्लाह कहेगा बता वो नेकी क्या है। उस बंदे ने जवाब दिया कि अल्लाह, मैं दुनिया में तेरे बंदों को कर्ज दिया करता था, मैं दुनिया में तेरे बंदों को, परेशान हाल लोगों की मदद किया करता था, उन्हें कर्ज देता था। अगर वो टाइम पे कर्जा वापस करते तो मैं ले लेता, नहीं वापस करते मैं टाइम बढ़ा देता, फिर भी नहीं वापस करते मैं आसानी करता, हत्ता कि मैं माफ भी कर देता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन अपने उस बंदे से कहा, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में तू मेरे अच्छे बंदों के साथ, नेक बंदों के साथ आसानी का मामला करता था, आज जाओ मैं भी आज तेरे साथ आसानी का मामला करते हुए तेरे सारे गुनाहों को माफ करके तुझे अपनी जन्नत का मेहमान बनाता हूं। आप गौर करो मेरे भाइयों, आप गौर करो इस वाकये पर। क्या पता चला? पता ये चला कि दुनिया में
دنیا میں جو مسلمان اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مفلسوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، رب العالمین اسے بڑی جلدی معاف فرما دیتا ہے. لیکن جو نیکی کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت ٹائٹ رکھتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کا جینا حرام کرتا ہے، اپنے معاملات میں سختی سے پیش آتا ہے، نیکیاں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش کو روک دیا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے مجبور بندوں کے ساتھ، لاچار اور پریشان حال بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو. جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرے گا، کل اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے ساتھ آسانی کرے گا، جیسا کہ بخاری کی روایت سے ابھی آپ کو معلوم ہوا. ایک دوسرا واقعہ بخاری ہی کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک آدمی تھا، راستہ چل رہا تھا، راستے میں اس کو ایک کانٹے دار جھاڑ ملا، ایک شاخ ملی جھاڑ کی جس میں کانٹے تھے، وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا راستے میں. فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. اللہ رب العالمین کو اس بندے کا یہ عمل اتنا اچھا لگا، کانٹے کو راستے سے ہٹانا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو سننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ گردن جھکا کر کے یہ بات سوچیں، کیا ہم لوگوں کے راستوں سے کانٹے ہٹانے کا کام کرتے ہیں یا لوگوں کے راستوں میں کانٹے ڈالتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کا سوچتے ہیں یا لوگوں کو پریشانی میں ڈالنے کا ہمیشہ سوچتے ہیں؟ مشاہدہ کرو آپ سماج اور معاشرے میں، نگاہ اٹھا کر کے آپ دیکھو، بڑے بڑے حاجی اور نمازی آپ کو مل جائیں گے جو لوگوں کو ستانے سے باز نہیں آتے، جو لوگوں کو پریشان کرنے سے باز نہیں آتے، جو لوگوں کے راستوں میں کانٹے بکھیرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں میری نماز، میرا روزہ، میری تہجد کی نماز میری نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مسلمان نمازی کی مغفرت اور بخشش کے لیے سب سے بڑا کردار اس کے اخلاق کا ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان کا اخلاق اچھا ہے تو اس کی نماز اور روزے ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. لیکن ایک مسلمان کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ رسمی نمازیں ایسے پڑھتا رہے، اس کی نمازیں اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، لاچار، نادار، قلاش کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، جس کے پاس گھر بار نہیں، جس کے پاس زمین و جائیداد نہیں، جس کے پاس گھوڑا گاڑی نہیں، جس کے پاس بینک بیلنس نہیں، ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، المفلس من امتی، میری امت کا غریب انسان وہ ہے، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات، میری امت کا غریب انسان وہ ہے جو قیامت کے دن نماز کی نیکی لے کے آئے گا، زکات کی نیکی لے کے آئے گا، روزے کی نیکی لے کے آئے گا، حج اور عمرے کی نیکیاں لے کر کے آئے گا. اتنی بڑی بڑی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن جانتے ہو اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ قد ظلم ھذا، دنیا میں کسی کو ستا کر کے آیا ہے، دنیا میں کسی پر ظلم کر کے آیا ہوگا، قذف ھذا، کسی پر تہمت اور الزام لگا کر کے گیا ہوگا اللہ کے دربار میں، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کھائی ہوگی. جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوموں کے سارے گناہ اٹھا کر کے اللہ اس ظالم کے سر پہ رکھے گا اور ظالم کی ساری نیکیاں اٹھا کے اللہ مظلوموں کو دے گا، پھر ظالم کو طرحا فی النار، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. کہاں گئی نماز، کہاں گیا روزہ، کہاں گئی حج اور کہاں گیا عمرہ؟
یہ ساری نیکیاں نجات کے لیے کافی ہو گئی؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا میں کسی کو گالی دیتے ہو، اگر آپ دنیا میں کسی کو ستاتے ہو، آپ دنیا میں کسی کو پریشان کرتے ہو، آپ دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہو، اگر آپ کے اخلاق دنیا والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق مثالی نہیں ہے، آپ کے زبان سے، آپ کے لب و لہجے سے، آپ کے ہاتھ اور پیر سے اللہ کی یہ مخلوقات محفوظ نہیں ہے، تو آپ لاکھوں نمازیں پڑھ لو، آپ لاکھوں روزے رکھ لو، یہ رسمی نمازیں، یہ رسمی روزے، یہ تسبیح کے دانے، یہ جبہ اور قبہ، یہ داڑھی اور دستار، یہ ساری چیزیں آپ کی نجات کے لیے نہیں بن سکتی ہیں جب تک آپ کا کیریکٹر اور آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے کہا روزہ نماز کرتا تھا لیکن دنیا میں کسی کو گالی دیا، اللہ رب العالمین نے گالی دینے والے کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کو دے دی اور مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے گالی دینے والے کے سر پہ رکھا، پھر جہنم میں پھینک دے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کو دنیا میں ستا رہے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی ہمارے سلوک سے پریشان نظر آتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم روزہ رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، صدقات و خیرات کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، ایسے معافی نہیں ملتی۔ معافی کا یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لو، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد اگر ایک انسان ہونے کے ناطے اگر آپ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ آئیے اللہ رب العالمین کے دربار میں، اپنے خطاؤں کی درگزر کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اللہ رب العالمین یقیناً معاف کر دے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو ستانا نہ چھوڑو، لوگوں کو گالیاں دینا نہ چھوڑو، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا نہ چھوڑو۔ ہاں، لوگ آپ کے ظلم سے پریشان نظر آتے ہوں، جینا آپ نے حرام کر رکھا ہو لوگوں کا، اور نمازیں پڑھتے رہو اور کہو ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم اللہ کی جنت کے حقدار بن گئے۔ میرے بھائیو، ایسے معافی نہیں ملتی ہے، آپ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ پہلے اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو، پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرو، پہلے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اور اس کے بعد انسان ہونے کے ناطے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو، یقیناً اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ایک تیسری حدیث، ایک تیسرا واقعہ بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس بندے کو معاف کر کے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ایک عورت کا واقعہ ذکر ہے کہ ایک عورت گنہگار عورت تھی، بدکار تھی، زانیہ اور فاحشہ تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل اتنا پیارا لگا، اتنا اچھا لگا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ آپ غور کیجئے، ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ اگر جنت ملتی ہے تو اللہ کے یہ نیک بندے جنہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جسے ہم بھائی کا نام دیتے ہیں، ابا کا نام دیتے ہیں، بہن کا نام دیتے ہیں، ماں کا نام دیتے ہیں، چچا کا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس نام سے ہم اللہ کے بندوں کو پکارتے ہیں۔ کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کسی سے قریب کا رشتہ ہے، کسی سے دور کا رشتہ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو کیا ہماری بخشش نہیں ہو سکتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ایک کتے کو پانی پلانے سے جنت مل سکتی ہے تو ماں باپ کو ایک گلاس پانی دینے سے کیا جنت نہیں ملے گی؟ بھائی بہن کو ایک گلاس پانی دینے سے کیا جنت نہیں ملے گی؟ پڑوسی کو ایک پلیٹ کھانا دینے سے کیا ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یقیناً مل سکتی ہے۔ اس لیے کیا کرو، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ آپ احسان والا عمل کرو، اچھا سلوک کرو، یقین مانو اللہ رب العالمین آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کو بھی اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر آپ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں کیا کرنا ہے؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے گناہ نہ کرو، جان بوجھ کر کے گناہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں، غلطی سے اگر گناہ ہو گیا اور یاد آیا کہ ہاں یہ عمل غلط ہے تو پھر آؤ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو، اس غلطی کو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن آپ جان بوجھ کر کے گناہ پہ گناہ کرتے رہو اور معافی مانگتے رہو تو آپ یہ سمجھ لو آپ شیطان کے دھوکے میں ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے اپنے بخشش اور رحمت اور مغفرت کے دروازے کو بند کر رکھا ہے۔ اور دوسرا طریقہ گناہوں کی معافی کا یہ ہے کہ آپ نیکیاں کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو،
زکات دو, حج کرو, یہ ساری نیکیاں کرو, لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ کرو کہ اللہ کی اس اشرف المخلوقات کے ساتھ, ہاں, اللہ کے ان نیک بندوں کے ساتھ آپ احسان والا معاملہ کرو, اچھا سلوک کرو, جو بخاری کی روایات سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والا, لوگوں کے راستے سے کانٹے ہٹانے والا, ایک جانور کو ایک گلاس پانی پلانے والا انسان جنت کا حقدار بن گیا. تو اگر ہم اللہ کے نیک اور اچھے بندوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کریں گے تو یقیناً ہماری بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بخشش ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صوم و صلات کا پابند بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں لوگوں کے ساتھ آسانی کرنے والا بنائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمیں جو مقروض ہے تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں, عمل میں, رزق میں, مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, دین اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.